وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے کتاب صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں ایک باب قائم کیا ہے، باب امور الایمان۔ اس میں دو آیاتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ ایک یہ آیت لیس البر، جس کو علماء آیت البر کہتے ہیں، اور ایک قد افلح المؤمنون، اس کو لائے جس میں اللہ تعالی جل جلالہ نے مؤمنین کے صفات بیان کی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو ایک یہ آیت لائے اور ایک وہ آیت لائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایمان سے متعلق پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس البر کی جو آیت ہے، اس کو اول سے لے کر آخر تک اولئک هم المتقون تک اس کی تلاوت فرمائی۔ یہ بڑی جامع آیت ہے، ہمارے دین اسلام کے جو بنیادی احکام ہے اس کا بیان ہے، اس میں عبادات کا بھی بیان ہے، معاملات کا بھی ہے، معاشرت، اخلاقیات۔ یہ مختصر آیت ہے، اللہ تعالی جل جلالہ نے اس میں سب کو ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس آیت نے جو اصحاب تقوی ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ جو تقوی ہے اس کو خاص کیا ہے اور اس کو محصور کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہی صفات والے متقی لوگ۔ حسرت التقوی علی اصحاب هذه الصفات، کہ یہ جو اس صفات پر جو لوگ ان صفات کے حامل ہوں گے وہی متقی ہے، وہی متقی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالی جل جلالہ نے وہ ذکر کیے۔ مختصراً یہ جو اللہ تعالی جل جلالہ نے متقی لوگوں کے صفات بتائے ہیں کہ یہ متقی ہے اور یہ صادقین ہے، یہ متقین ہے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو صاحب ایمان، جو ایمان والے ہیں، اس کے بارے میں پھر یہ آیت کی تلاوت۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ اس سے اوپر والے جو آیات ہیں ان آیتوں میں والد صاحب البرہان کی تفسیر میں
ایک دو جملے وہاں سے میں نقل کر چکا ہوں، وہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ وہ لکھتا ہے کہ اوپر والی آیتوں میں یہود و نصارہ کے حق پوشی، رشوت ستانی، ہدایت کے بدلے ضلالت کی خاریداری، کتاب اللہ کے بارے میں اختلاف، شکوک و شبہات پیدا کرنے، جیسے ناپاک، اور بھی کچھ تفصیل نقل کی ہے لیکن اس کو میں نے بیچ سے ہٹایا، بس مختصر چند جملے نقل کی، جیسے ناپاک اور خبیث حرکتوں کا بیان ہوا۔ اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہود کی جو برے صفات ہے، یہ کالے کرتوت ہے، ان کی یہ جو خباثتیں ہیں اور اس کی جو اسلام دشمنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشنگوئیاں تھے اس کو چھپانا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس کے بعد اس عظیم الشان حق پہ اس کو چھپانا اور ضلالت کو، گمراہی کو خریدنا اور ہدایت کو بیچنا، یہ جو ان کی صفات ہے اس کا تذکرہ کر کے پھر فرماتے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہی نیکی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل یہود اور نصارہ یعنی عیسائی، یہ بہت زیادہ اختلافات، لڑائی، بلکہ خونریز لڑائیاں کر چکے ہیں صرف اس مسئلے پہ کہ ان کو حکم تھا بیت المقدس کی طرف، وہ ان کا قبلہ تھا، اس کی سمت نماز پڑھنے کا، تو ان لوگوں نے تقسیم کی۔ نصارہ جو تھے عیسائی، وہ مشرقی جانب اپنا جو توجہ کرتے تھے نماز میں، اور یہود مغربی سمت کرتے تھے۔ اس کی وجہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی شاید اعتکاف ہے جو مشرقی سمت ہے، اور اس سمت اس کو کوئی اشارہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ملی، اس وجہ سے وہ مقام خاص ہے، تو اسی کو ترجیح دی کہ بھئی ہم تو اسی طرف کیا کریں گے، قبلہ رخ نماز پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، تو اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور یہود جو ہے وہ مغربی سمت پڑھتے تھے، اس کے بارے میں ایک اشارہ ملتا ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا، اس میں بھی جانب الغربی اگرچہ وہ اس کے طرف ہے، لیکن بہرحال ان چیزوں کی طرف سے یہ لوگ یہود جو ہے وہ ایک رخ اختیار کیا اور عیسائیوں نے دوسرا رخ اختیار کیا، اور باقی یہ ساری جرائم کرتے رہے کہ جو ابھی بتایا گیا کہ جو رشوت ستانی ہے، دیگر چیز سب کرتے رہے، سب جرائم کرتے رہے، سب اللہ کی بغاوت کرتے رہے، دین سے دوری، اللہ کی دشمنی، یہ سارے کرتے رہے، دین کے جو بنیادی احکام ہے اس کو نظر انداز کیا، یہ سب کرتے رہے، بس اس میں مگن تھے، اسی کو دین سمجھا تھا، یہ چند جو ظاہری رسوم تھے اسی کو دین بنایا، چند نمائشی چیزیں تھی اسی کو دین بنایا، اور خیال یہی کیا کہ بس یہی دین ہے۔ تو اس پہ اتنے لڑ پڑے کہ باقاعدہ ان کے بڑے خندریز قسم کی لڑائی جھگڑے اور جھڑپیں ہوئی آپس میں، بیت المقدس کے اندر بھی ہوئی، اور جب باہر جو لوگ، کیونکہ عیسائی تو کافی زیادہ ہے، تو جو دور دراز کے علاقوں میں تھے تو مشرق اور مغرب کا فرق آتا تھا، پھر بعد کافی فرق آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہود کے بارے میں کہا کہ دیکھیں یہ کوئی، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تحویل قبلہ اس کا حکم ہوا کہ آپ بھی کعبۃ اللہ کی طرف کیا کرے، رخ کرے، پہلے تو بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے، تو ان لوگوں نے بڑا شور مچایا، تو ویسے بھی پہلے سے اس قضیے میں الجھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی نہیں ہے،
تو ہمیں بھی بتایا دراصل جو اللہ کے کتاب کے حامل قومیں ہوتی ہے اس کے ایک بڑی سبب گمراہی کی یہی ہوتی ہے کہ وہ جو دین کی بنیادی احکام ہوتے ہیں اس سے غفلت برتتے ہیں اور اس کی طرف توجہ و التفات کم کرتے ہیں، بس چند ظاہر کی چیزیں ہوتی ہے اس کی طرف دھیان ہوتی۔ تو یہ جو بیماری تھی اور یہ جو جراثیم تھی اور یہ جو زہر تھی، یہ ہم سے پہلے اہل کتاب یہود اور نصارہ عیسائی اس میں یہ مرض، یہ وبال اور یہ جو وبا ہے یہ پھیل گئی تھی۔ لیکن آج آپ دیکھیں الحمدللہ اچھے لوگ بھی بہت زیادہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کمی نہیں ہے، لیکن اکثریت آپ دیکھیں کہ نمائشی چیز اور ظاہری چیز اور اسی طرح کی جو چند رسوم ہے اس پر تو بہت آپس میں کیا ہے، ایک دوسرے سے دوری ہے اور اختلافات ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، لیکن جو بنیادی احکام ہے، ابھی بنیادی احکام کیا ہے ابھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے، اس میں کس درجے غفلت ہے، اس کی طرف کس درجے توجہ اس کی طرف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی یہ تو نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہ سب ایمانیات ہیں، یہ کیا ہے، عقائد ہیں۔ جیسے کہ بتایا تھا کہ اس آیت میں یہ جامع آیت ہے، تو اس میں یہ ایمانیات اور عقائد ذکر کی کہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر ایمان ہو، اللہ تعالیٰ پر ایسا ایمان ہو جیسے اس پر ایمان کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ پر غیر متزلزل یقین ہو، اس کے احکامات پہ، اس کے ذات و صفات پہ، اس کے صفات کمال و جمال پہ ایسے انسان کے ایمان یقین ہو جیسے کہ دو دو چار کی طرح یقین ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس بات میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ دو اور دو چار ہوتی ہے، بس یہ کہتے ہیں دو دو چار ہی ہے، کوئی پوری دنیا سونے دم کے ذریعے سے سونے سے بنا دے پھر بھی کہتے ہیں کہ دو دو پانچ، تو ہم کہیں گے آپ کی بات غلط، آپ کی بات کیا ہے، غلط ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات و صفات، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کے معز ہونے پہ، اس کے مذل ہونے پہ کہ تمام کائنات اس کی دست قدرت پہ ہے، اس سب چیزوں پر کیا ہو، ایمان۔ ایک تو یہ اس کا عقیدہ ہو، اور آخرت پر ایمان ہو، اس کا اللہ کی حضور پیشی ہوگی، اپنے اعمال، ایک عظیم شان دن آنے والا ہے، ملائکوں پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، اللہ جس طرح حکم دیتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا بنایا کہ اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نظام یہ پوری جو نظام ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرشتوں کے ذریعے سے سنبھالتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، البتہ وہی کرتے جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ اور والکتاب والنبیین، کتابوں پر ایمان ہوتا ہے کہ جو ابھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی عظیم شان کلام ہے، جو ابھی جس سے ہم ابھی بات کرتے ہیں، کتاب اللہ ہے، اس کے احکامات پر کامل یقین، قابل اعتماد، اس کے تعلیمات پر، اس کے ہدایات پر، اس پر کامل یقین ہو۔ پوری دنیا کے فلسفہ ایک طرف ہو، اللہ کے کلام ایک طرف بات کرے گا تو میرا رب ٹھیک کہتا ہے، میرا رب ٹھیک۔ ایمان تو یہی ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کلام پر ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے رب کا کلام ہے، یہی وہی عظیم کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر نازل ہوا، تو یہ اس میں جو ہدایات رہنمائی پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اس کے فلسفے ایک طرف ہو جائے، تمام عقل ایک طرف بات کرے، رب جو کہے بات وہی ہے، بات کیا ہے، وہی ہے۔ تو کتاب پر ایمان ہو، انبیاء علیہ السلام پر ایمان ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہے، اور اس کی طرف سے اس کے اپنے جو مرضیات ہے، اس کے نمونے ہیں، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسن، ہمارے لیے وہ ہے اسوہ حسن۔ تو دیکھیں یہ عقائد، عقیدے اور نظریے کے لحاظ سے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ معاشرت ہے، اس میں ہمدردی ہے، خیرخواہی ہے، اس میں الدین النصیحہ ہے۔ دیکھیں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ، اور اس کی یہ جو ترجمہ ہے یہ تحت اللفظ یہ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اور اس کی محبت میں رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو تو
اس سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ کیا کرتے ہیں، اس کو یہ مال دیتے ہیں یہاں قربان کرتے۔ یہاں ایک بات ہے کہ وآت المال علی حبہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے اس کا اس طرف ترجمے کو ترجیح دی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ خرچ کرتے ہیں، اور بعض علماء نے مفسرین نے وآت المال علی حبہ مال کو طرف راجع کیا، یعنی مال سے محبت ہوتی ہے اور اس کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے، پھر بھی کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو پھر بھی یہی بات آ جاتی ہے بیچ میں کہ کیوں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی محبت میں یہ مساکین پر اور مسافروں پر، سائلین پر، اس سب پر کیا کرتے ہیں، اور جن لوگ جو جیلوں میں بند ہوتے ہیں، بے گناہ قید ہوتے ہیں، اس کو چھڑانے کے لیے اس کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ مالی عبادت ہے اور یہ کیا ہے، بدنی عبادت ہے۔ تو دیکھیں عبادات بھی لائیں، یہ کیا لائیں، عبادات لائیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یہ اس کے معاملات ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اگر کسی کے ساتھ عہد کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، عہد و پیمان کے سچے ہوتے ہیں، عہد پورا کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے، اس لحاظ سے وعدہ اور عہد، یہ ساری چیز لوگوں کے ساتھ جو عقود ہے اور عہود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تو یہ سب کیا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، کیونکہ سب اس طرح کے عقود یا عہد ہے، معاہدات ہیں، سب کا خیال رکھتے ہیں، اس کا کیا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ تو یہ اس میں معاملات داخل ہوئی، مطلب ہے کہ اس کے معاملات بھی ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، یہ اخلاقیات ہے، یہ کیا ہے، اخلاقیات ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں والصابرین فی البأساء، اور تنگ دستی میں اور بیماری میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء، تنگ دستی میں صبر کرتے ہیں، والضراء، بیماری میں، دیگر انسان کو تکالیف ہوتے ہیں، مشکلات دنیا ہے تو اس پہ صبر کرتے ہیں۔ وحین الباس، اور میدان جہاد میں، جنگ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتی ہوئی پھر بھی صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، تو پھر میدان میں قائم رہتے ہیں۔ دیکھیں یہ ان کی کیا ہے، بلند اخلاق ہے، صبر والے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں، صبر والے، تحمل والے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہ سب صفات کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں، یعنی جو صادقین ہیں۔ قرآن مجید جس کو صادقین کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو صادقین کچھ صفات ہوتے، تو یہ صفات ہوتے ہیں۔ اور اولئک هم المتقون، متقین جو ہے اس کی صفات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ مومنین کی بھی ذکر کرتے ہیں، صفات بھی بیان کرتے ہیں، متقین کی بھی ذکر کرتے ہیں، صفات بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور مجید نے بتایا وکونوا مع الصادقین، اس کی صفات بھی بتائیں، کیا ہوتا ہے، صفات بھی بتائیں۔ تو دیکھیں آج بھی ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم محاسبہ کریں قبل اس کے کہ ہمارا محاسبہ ہو جائے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے کہ ہمارا کیا ہو، محاسبہ ہو۔ ہم دیکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں کی طرح نہ بنیں، ان اہل کتاب کی طرح، کہ ایسا نہ ہو کہ ظاہر چیزوں میں، نام و نمود میں، نمائش میں، ان چیزوں میں پڑے، اور جو دین کی بنیادی احکام ہے، رب العالمین کا جو اس کے بندگی کی جو بنیادی چیزیں ہیں اور بنیادی حصہ ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں کیا ہو، کمی کوتاہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے جو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ جس چیز سے راضی ہوتا ہے، عافیت اور سلامتی کے ساتھ اسی پر ہمیں لے آئیں، اسی پر ہمیں لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔